مولا سجاد کے جو 2 اتنے بڑے القابات ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، تو کتنی عبادات مولا نے کی کہ ان کو یہ لقب دے دیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج ہمارا موضوع گفتگو امام سجاد علیہ السلام کے جو ہمارے چوتھے امام ہیں، یعنی کہ امامت کی کڑی کے چوتھے نور ہیں، ان کے ایام بھی انہیں کے چل رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی پہ، ان کی زندگانی پہ تھوڑا سا غور کریں. تو ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہمیں ملیں گے. کبھی ان کی علم و معرفت کا پہلو ملے گا، کبھی ان کے فہم و فراست کا ملے گا، کبھی ان کی سیاست اور قیادت کے موضوعات ملیں گے، ان پر ہم بات کر سکتے ہیں. کبھی ان کی ان موضوعات پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے واقعے کے بعد اور جو کوفہ اور شام کے جو سفر تھا، بالکل اس میں جو ان کے اوپر مظالم کیے گئے. لیکن اگر ان تمام تر امام کی زندگانی کو، ان کے تمام تر ان موضوعات کو اگر میں جمع کرنا چاہوں تو ایک آیت میں بھی ہم جمع کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ صف میں بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کہ اے لوگو، اے ایمان والو، کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو اگر ہم امام کی زندگی کا لیں تو امام نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یعنی کہ کوئی بات ایسی نہیں کہی کہ جس پر مولا نے عمل نہ کیا ہو اور لوگوں کو ہدایت کر دی ہو. اسی طرح اگر ہم مولا کے واقعات کو لیتے جائیں اور امام جس چیز سے زیادہ مشہور سید العابدین، سید الساجدین امام کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ عبادتوں کی زینت، سجدوں کی زینت کہا جاتا ہے مولا کو. تو اس میں سب سے مین پہلو مولا کی عبادت کا پہلو آ جاتا ہے کہ مولا کس طرح عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کا جب بھی نام آئے تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، دعائیں آتی ہیں. تو ایک پہلو اگر نماز کو لیں تو مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرنا، کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اگر کوئی اس چیز کی لذت کو محسوس کرنا چاہے اور اس کیفیت کو محسوس کرنا چاہے تو وہ دیکھے شبہ قدر میں، کہ شبہ قدر میں جب ایک رات میں 100 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا گیا تو 100 رکعت نماز وہی ادا کر پاتا ہے کہ جس کا اللہ سے رابطہ قوی ہو. وہ نہیں ادا کر پائے گا کہ جس کا اللہ سے رابطہ قوی نہیں ہے. وہ اتنی دیر نہیں قیام کر پائے گا، اتنی دیر نہیں سجدے کر پائے گا. اتنے سجدے کرنا اس کے لیے چاہت اور ایک تعلق کی ضرورت. بالکل، یہ عشق الہی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی 100 رکعت نماز ادا کر رہا ہے تو وہ عشق الہی میں اگر محو ہو کر ادا کرے گا تو ہی ادا کر سکتا ہے. ایک سال میں 100 رکعت اور ایک دن میں 1000 رکعت. تو مولا ایک دن میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے. پھر ایسا نہیں ہے کہ جلدی سے ادا کر دی، کوئی کیفیت مختلف نہیں ہے، بس نماز کو ادا کرنا. تو مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو مولا کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی کہ مولا کے جسم میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ مولا آپ وقت کی حجت ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ تو کوئی اس طرح کی کیفیت کا اظہار کریں یا اس کے جسم میں تو لرزہ طاری ہو کہ جو گناہ گار ہے یا کوئی خدا سے خوف زدہ ہو رہا ہے، لیکن مولا آپ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ سلطان و سلاطین کی صدا آ رہی ہے، کہ وہ سلطان اور سلاطین مجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں. مجھے اس کی بارگاہ میں جا کر جواب دے ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر لبیک کہنا ہے.